بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکستان منزل بہ منزل فیاض مدثر مبین کے ساتھ یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج جو ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ جنوری 1963 کے واقعات پر منحصر ہے، اور یہ ایپیسوڈ 191 ایپیسوڈ ہے۔ میری گزارش ہے جن لوگوں تک یہ پہنچے وہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں اور آگے سرکولیٹ کریں، اور بتائیں لوگوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ٹیچرز کو، اپنے شاگردوں کو، کہ یہ پاکستان کا پیغام ایک ہے اور اس کی تشہیر بہت ضروری ہے۔ جنوری 1963 کا سب سے مشہور واقعہ یہ ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح کونسل مسلم لیگ کی رکن بن گئیں۔ ایوب خان نے مارشل لا ہٹانے کے بعد سے ہی وہ کنونشن مسلم لیگ کا کام شروع کر دیا تھا۔ اس کے مقابلے میں محترمہ فاطمہ جناح جمہوریت کی علم بردار بن کے ابھری، اور انہوں نے 9 جنوری 1963 کو کونسل مسلم لیگ کی رکن بن گئیں۔ کونسل مسلم لیگ میں ان کی شمولیت جمہوریت پسند قوتوں کونسل مسلم لیگ میں ان کی شمولیت سے جمہوریت پسند قوتوں کو بڑی توانائی ملی، اور اس کے بعد ایک بڑی جان پڑ گئی پاکستان کے میں جمہوریت کو بحال کرنے کے لیے۔ جنوری 1963 کا مشہور واقعہ یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ محمد علی بگرا وفات پا گئے۔ 23 جنوری 1963 کو پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور اس وقت کے وزیر خارجہ جناب محمد علی بگرا ڈھاکہ میں وفات پا گئے۔ محمد علی بگرا قیام پاکستان کے بعد پاکستان کی وزارت خارجہ میں شامل ہو گئے تھے، اور برما، کینیڈا اور امریکہ میں پاکستان کے سفیر بنائے گئے۔ 17 اپریل 1963 کو خواجہ ناظم الدین کی برطرفی کے بعد غلام محمد نے انہیں پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا تھا۔ وزیر اعظم کے بعد مجلس دستور ساز کے رکن منتخب ہوئے۔ اکتوبر 1954 میں جب غلام محمد نے دستور ساز اسمبلی برطرف کی تو انہیں دوبارہ وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ اس طرح 24 اکتوبر 1954 سے 7 جولائی 1955 کو محمد علی بگرا ایک ایسی حکومت کے سربراہ رہے جس کی اپنی کوئی اسمبلی نہیں تھی۔ 11 اگست 1955 کو وہ وزارت عظمیٰ سے مستعفی ہو گئے، اور پھر وہ دوبارہ امریکہ میں سفیر مقرر کیے گئے۔ 1962 میں وہ بگرا کے حلقے سے قومی اسمبلی کے منتخب ہوئے، اور صدر ایوب خان کے کیبنٹ میں وزیر خارجہ کے طور پر شامل ہو گئے۔ انتقال کے بعد وہ اسی عہدے پر منصب پر فائز تھے۔ جنوری 1963 کا ایک مشہور واقعہ کہ بھٹو وزیر خارجہ بنے۔ 30 جنوری 1963 کو پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور موجودہ وزیر خارجہ محمد علی بگرا انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال کے بعد اگلے روز 24 جنوری 1963 کو جناب ذوالفقار علی بھٹو کو پاکستان کا وزیر خارجہ مقرر کر دیا گیا۔ اس وقت مسٹر بھٹو کے پاس وزارت صنعت کا قلمدان تھا۔ 1 جنوری 1963 کو پاکستان کے متعدد شہروں میں نیشنل انویسٹمنٹ ٹرسٹ NIT سرٹیفکیٹ فروخت ہونا شروع ہو گئے تھے۔ یہ ایوب خان کا ایک پروجیکٹ تھا جس پہ وہ سنجیدگی سے کام کر رہے تھے۔ 2 جنوری 1963 کو پاک چین امن معاہدہ ہو گیا، جس کے بارے میں بھٹو نے فرمایا تھا کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ امن کی فتح کے مترادف ہے۔ 5 جنوری 1963 کو پاکستان اور چین کے درمیان تجارتی معاہدے پر دستخط ہوئے۔ 6 جنوری 1963 کو پاکستان نے کشمیر کو اقوام متحدہ کے کنٹرول میں دینے کی تجویز مسترد کر دی۔ 7 جنوری 1963 کو ایبڈو زدہ سیاستدانوں پر نئی پابندی لگائی دی گئی۔ یہ ایوب خان کا نیا لائحہ عمل تھا جس سے وہ سیاسی لیڈروں کو جمہوریت سے اور حکومت سے دور الگ رکھنا چاہتے تھے۔ یہ بڑا خوفناک اور خطرناک طریقہ تھا، اور جس سے پاکستان کو بڑا زبردست نقصان پہنچا۔ 15 جنوری 1963 کو مسئلہ کشمیر پر مذاکرات کے لیے مسٹر بھٹو کی قیادت میں پاکستان کا وفد دہلی روانہ ہو گیا۔ 19 جنوری 1963 کو بھارت مسلسل کشمیر کے
مسئلے کو التوا میں ڈال رہا ہے۔ اب کشمیر کے مسئلے پر پاکستان اور بھارت کے درمیان آئندہ مذاکرات کراچی میں ہوں گے، اور وہ صرف وقت ضائع کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ہم پہلے دن سے بھارت کی کوئی سنجیدہ کوشش تھی نہیں کہ اس انسانی مسئلے کو حل کیا جائے۔ وہ اپنی بھارت اٹنگ کے میں بھارت مافیا کے اس سلسلے میں وہ کسی کوئی معقول بات سننے کے لیے تیاری نہیں تھے۔ 21 جنوری 1963 کو حکومت نے سرکاری تحویل میں لیے گئے سیاسی جماعتوں کا تمام سرمایہ قبضے میں کر لیا۔ اس طرح وہ بیچاری سیاسی جماعتیں وہ کمزور پڑ گئیں اور وہ الیکشن میں حصہ صحیح طریقے سے نہیں لے سکیں۔ یہ بھی ایوب خان کی اور فوجی حکومت کی ایک لاہ عمل تھا کہ کسی طرح سیاسی جماعتوں کو ختم کیا جائے اور کمزور کیا جائے، اور ان کو اس قابل نہ رکھا جائے کہ وہ کوئی مضبوط کردار ادا کر سکیں۔ 25 جنوری 1963 کو لبنان کے وزیر اعظم جناب رشید کراوی پاکستان کے 11 روزے پر کراچی پہنچ گئے۔ 27 جنوری 1963 کو مغربی پاکستان کے وزیر ریلوے عبدالوحید خان نے کراچی سرکولر ریلوے کا افتتاح کیا۔ یہ بڑا اچھا پروجیکٹ تھا اور بڑا فائدہ مند تھا، لیکن پتہ نہیں کس وجہ سے یہ بیکار ہے اور اس میں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، اور ریلوے لائن ٹریک پہ بھی اب آبادیاں بن گئی ہیں۔ میری پاکستان کے سیاستدانوں سے، پاکستان کے ارباب اقتدار سے، اور پاکستان کے لوگوں سے، اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے یہ میری التجا ہے کہ اس کراچی سرکولر ریلوے کو دوبارہ بحال کر دیا جائے۔ 24 جنوری 1963 کو کراچی اور ڈھاکہ میں بیک قومی جمہوری اتحاد کے رہنماؤں کا اجلاس منعقد ہوا۔ 27 جنوری 1963 کو راولپنڈی میں پاکستان اور نیپال کے ایک فضائی معاہدے پر دستخط ہوئے۔ 29 جنوری 1963 کو پاکستان کی خارجہ پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، وزیر خارجہ مسٹر بھٹو کا اعلان۔ یہ واقعات میں نے جو آپ کے سامنے پیش کیے جنوری 1963 کے تھے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کو امن و امان میں رکھے۔ پاکستان پائندہ باد۔